بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب مقاصد الاسلام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان کے معنی تھے، اب اس کے مصداق کا حال یہی معلوم کر لیجئے۔ عمدہ القاری شرح بخاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل قبلہ ایمان کے مسئلے میں 4 فرقے ہو گئے ہیں۔ ایک فرقے کا قول ہے کہ ایمان صرف فعل قلبی کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی 2 مذہب ہیں۔ ایک مذہب محققین جس کو امام اشعری اور اکثر ائمہ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، جس کا علم بالضرورہ ہو گیا ہے، اس کی تصدیق جازم کا نام ایمان ہے، خواہ دلیل سے وہ تصدیق حاصل ہو یا بغیر دلیل۔ علم ضروری کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ جو اجتہادی مسائل ہیں، مثلا یہ مسئلہ کہ خدائے تعالیٰ بذات عالم ہے یا بعلم، سو ایسے مسائل مسمع ایمان میں داخل نہیں، البتہ اس امر کی تصدیق ضروری ہے کہ خدائے تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر صراحتاً قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ اور تصدیق جازم کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق ظنی ایمان میں کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں ذرا بھی شک نہ ہو۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، اس میں اقرار کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ بعد معرفت الہی اگر کوئی شخص زبان سے انکار بھی کرے اور قبل انکار مر جائے، وہ بھی قابل کامل الایمان ہے۔ یہ قول جہیم بن صفوان کا ہے۔ دوسرے فرقے کا قول ہے کہ ایمان عمل زبان کا نام ہے۔ اس میں بھی 2 مذہب ہیں۔ غیلان دمشقی اور فضیل رکاشی کا مذہب یہ ہے کہ اقرار زبانی کے ساتھ معرفت قلبی شرط ہے، اور کرامیہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، مگر منافق کی نسبت ان کا قول ہے کہ وہ باعتبار ظاہر کے مومن اور باطن میں کافر ہے، اس لیے دنیا میں مومنوں کے احکام اس پر جاری ہوں گے اور آخرت میں کافروں کے۔ تیسرے فرقے کا قول ہے کہ ایمان عمل قلب و لسان کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر اس میں یہ اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور عامہ فقہ اور بعض متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان اقرار اور معرفت کی توجیہ اکثر نے یہ کی ہے، اور وہی صحیح ہے کہ وہ اعتقاد و جازم ہے، خواہ تقلیدی ہو یا دلائل سے حاصل ہو، اور بعضوں کا قول ہے کہ وہ معرفت معتبر ہے جو دلائل سے حاصل ہو۔ اس قول پر مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اور اقرار لسانی جو ایمان میں معتبر ہے اس کی ضرورت ایمان استدلالی میں ہے، ورنہ فیما بینا و بین اللہ تصدیق کافی ہے۔ اور بشر مریسی اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ تصدیق بالقلب و باللسان ہے، اور ایک جماعت صوفیہ کا قول ہے کہ وہ اقرار باللسان اور اخلاص القلب ہے۔ پھر بعضوں نے اقرار باللسان کو شرط قرار دیا ہے، یعنی اصل ایمان سے وہ خارج ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص ما جاب نبی صلی اللہ کی تصدیق کرے، فیما بینا و بین اللہ مومن ہے، اگرچہ زبان سے اقرار نہ کرے۔ اور حافظ الدین نفسی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کی طرف اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ملان ہے، کہ وہ رکن زائد ہے، اسی وجہ سے حالت اقرا اور عجز میں اقرار زبانی ساکت ہو جاتا ہے۔ چوتھے فرقے کا قول ہے کہ ایمان فعل قلب و لسان و جوارح ہے، یعنی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار اور جوارح سے اطاعت الہی کا کام لینا، اس مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اصحاب حدیث اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اوزائی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، اور معتزلہ اور خوارج اور زیدیہ کا بھی یہی قول ہے۔ پھر اصحاب حدیث نے فعل قلب و جوارح میں اختلاف کیا ہے۔ عبداللہ ابن سعید کہتے ہیں کہ فعل قلب معرفت الہی ہے اور وہی ایمان کامل ہے، اور اس کے بعد اطاعت علیحدہ ایمان ہے، اور جہود اور انکار قلب کفر ہے۔ پھر ہر معصیت علیحدہ کفر ہے، لیکن جب تک معرفت اور اقرار نہ ہو کوئی اطاعت ایمان نہیں ہو سکتی، اور جب تک جہود و انکار نہ ہو کوئی معصیت کفر نہیں، اس لیے اصل اطاعت ایمان ہے،
اور اصل معاصی کفر ہے، اور فروغ کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایمان تمام طاعت کا نام ہے، خواہ فرائض ہوں خواہ نوافل، اور وہ سب مل کر ایک ایمان ہے، مگر جو شخص کوئی فرض چھوڑ دے تو اس کا ایمان ناقص ہوگا اور نوافل کے چھوڑنے سے نقص نہ ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایمان صرف ادائے فرائض کا نام ہے۔ پھر معتزلہ کے اقوال مختلف ہیں۔ واصل ابن عطا اور ابو حذیل اور قاضی عبد الجبار کا قول ہے کہ ایمان ہر طاعت کی ادائی کا نام ہے، خواہ واجب ہونا مستحب اور خواہ اس قسم اعتقادات ہو یا اقوال و افعال۔ ابو علی جبائی اور ابو خاشم کا قول ہے کہ وہ فقط ادائے واجبات کا نام ہے، اور نظام کا قول ہے کہ جس گناہ کے باب میں وعید وارد ہے اس سے اجتناب کرنے کا نام ایمان ہے، اور اس کے بعض اصحاب کا قول ہے کہ ایمان کی شرط ہر کبیرہ سے بچنا ہے۔ اور خوارج کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ایمان ان امور کے مجموعے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور ان چیزوں کی معرفت حاصل ہو جن پر دلیل عقلی یا نقلی قائم ہے، اور اطاعت الہی ان امور میں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم وارد ہے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ مذہب خوارج معتزلہ کے مذہب سے قریب قریب ہے، اور ان دونوں کے قریب مذہب سلف و اہل حدیث ہے، جن کے نزدیک تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان و عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طاعت کو ترک کرے، خواہ افعال سے ہو یا اقوال سے، معتزلہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کے بین بین رہتا ہے، جس کو وہ منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ طاعت کے چھوڑتے ہی آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طاعت کا بھی ترک ان کے نزدیک کفر ہے، اور سلف کے نزدیک وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار اور عمل کا نام ہے، مگر مدارج مختلف ہیں۔ جو تصدیق نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو اقرار نہ کرے وہ کافر ہے، اور جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہے۔ اگرچہ دوزخ میں جائے گا مگر ہمیشہ اس میں نہ رہے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اہل اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، مثلا خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور وجود ملائکہ اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور قیامت اور جزا و سزا اور مسئلہ تقدیر، جن کی تفصیل صفت ایمان میں مذکور ہے، ان سب امور کی تصدیق کی ضرورت ہے، اور تصدیق بھی کیسی کہ جازم ہو، اور بعضوں نے تو معرفت کی بھی ضرورت بتلائی جس کا مرتبہ تصدیق سے بھی زیادہ ہے۔ البتہ بعضوں نے ایمان کو عمل زبان کہا ہے، مگر ان کے نزدیک بھی تصدیق قلبی شرط ہے، اور گرامیہ گو اس کی ضرورت نہیں سمجھتے اور صرف اقرار لسانی کو ایمان کہتے ہیں، مگر ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ بغیر تصدیق قلبی کے آخروی نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ دنیا میں لوگ زبانی اقرار کرنے والے کو مومن سمجھ لیں گے، اور معتزلہ نے تو ایمان کے مسئلے میں نہایت ہی تشدد کیا ہے کہ علاوہ تصدیق و اقرار کے عمل کو اصل ایمان ہی میں داخل کر دیا۔ چنانچہ جو شخص نماز و روزہ وغیرہ امور شریعہ کو ادا نہ کرے اس کو وہ ایمان سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ اور جہیمیہ نے اس قدر تشدد کیا کہ ایمان معرفت کا نام رکھا جو کبھی زائل نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات معرفت زبان سے اقرار نہ کرے اور انکار ہی کرتا رہے جب بھی وہ کامل الایمان ہے، اس لیے کہ معرفت ایسی قوی چیز ہے کہ انکار سے زائل نہیں ہو سکتی۔ الحاص کل فرقہ اسلامیہ کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکام بیان فرمائے ہیں ان کی جزا و سزا کی جزمی تصدیق ایمان میں معتبر ہے، اور بغیر اس کے کسی فرقے کے نزدیک وہ ایمان جو باعث نجات آخروی ہو صادق نہیں آ سکتا۔ اب خیال کیا جائے کہ تحصیل تصدیق میں کس قدر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جس کو کامل اور جزمی تصدیق امور مذکورہ کی ہوگی وہ شخص خدا اور رسول کی طاعت میں کس قدر جانفشانی اور جاں بازی کرے گا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ جب کوئی مستقل بیدار مغز بادشاہ شاہی احکام اپنے قلمرو میں نافذ کرتا ہے اور ہر ایک کام کی کرنے اور نہ کرنے پر جزا و سزا مقرر کر کے ایک دستور العمل مرتب کرتا ہے، تو اس کی رعایا امتثال اوامر و اجتناب نواہی میں
कैसी सरगर्म हो जाती है कि अगरचे किसी काम में उनका सरासर नुकसान हो और उसके करने या तर्क करने में कितनी ही मुशक्क़त हो, मगर खिलाफ हुक्म वो कोई काम नहीं कर सकते। वजह उसकी क्या है? वही एक तस्दीक और यकीन है कि अगर अदुल हुक्मी करेंगे तो मुस्तहिक सज़ा होंगी। अब उसी पर क़यास कीजिए कि जिसको यकीन हो कि अहकाम इलाही के नाम मानने या पाबंदी ना करने में सज़ा होगी और दोज़ख में जाना होगा, जिसमें इक़साम के अज़ाब हैं और इम्तिसाल अवामिर में इस्तिहक़ाक़ जन्नत है, जिसमें बेइंतहा नेमतें हैं, और अब्दुल आबाद में वो इसमें रहेगा, तो वो किस कदर अहकाम इलाही की पाबंदी करेगा। अब यहाँ काबिल तवज्जो ये बात है कि जितनी पाबंदी अहकाम शाही की जाती है, अगर अहकाम इलाही की उतनी भी पाबंदी ना हो तो किस तरह समझा जाए कि अब्दी जज़ा व सज़ा की तस्दीक और यकीन किया गया है। फिर अगर यकीन ही में कलाम हो तो अहले ईमान में शामिल होने की क्या सूरत। इसलिए हर मुसलमान को ज़रूर है कि अपनी तस्दीक और ईमान में गौर व फिक्र किया करे और उसको इस हद तक पहुँचाए कि जुमला अहकाम शरिया की पाबंदी नफ्स पर आसान हो जाए, क्योंकि जब यकीन इस अमर का हो जाए कि नमाज को तर्क करने से आदमी दोज़ख का मुस्तहिक हो जाता है, तो दिन रात में 5 नमाज़ें अदा करना उसके मुकाबले में कोई मुश्किल बात नहीं। इसी तरह साल भर में 1 महीने के रोज़े रख लेना और 100 रुपया जमा हो और साल भर रहें तो 2.5 रुपया उसकी ज़कात यकमुश्त या बदफ़ात अपने मुफलिस क़राबतदारों या फ़ुकरा को देना और उम्र भर में 1 बार हज को जाना मुनाफ़ों के मुकाबिल कौन सी बड़ी बात है। आजकल मज़हब मुतज़िला वक़्त की नज़रों से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि बाज़ लोग तो साफ़ कह देते हैं कि हम मुतज़िली हैं। वजह उसकी यही होगी कि आजकल हिकमत का मजाक गालिब है और मुतज़िला ने हुक्मा को अक्सर मसाइल में अपना पेशतरो बना लिया था। अक्सर वो उन्हीं के दलाइल से मदद लेते हैं, मगर गौर करने से मालूम होता है कि उन हजरात को मुतज़िला के मज़हब से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि मुतज़िला ने अमल के बाब में यहाँ तक सख्ती की है कि नफ्स ईमान उसी को करार दिया है। चुनांचा शरा वाकिफ़ उनका कौल नकल किया है कि अदाए वाजबात दीन है और दीन इस्लाम है और इस्लाम ईमान है, जिसका नतीजा ये निकला कि अदाए वाजबात ईमान है और इन दावों के दलाइल में वो आयत कुरानियाँ पेश करते हैं। चुनांचा अदाए वाजबात का इस्लाम होना इस आयत से साबित करते हैं और कायम करें नमाज और दें ज़कात, और ये है और राह मजबूत लोगों की। इससे ज़ाहिर है कि नमाज अदा करना और ज़कात देना मिलत कीमिया यानी मुसलमानों का दीन है और दीन का इस्लाम होना इस आयत शरीफा से साबित है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और इस्लाम का ईमान होना इस आयत शरीफा से मालूम होता है। यानी जो शख्स सिवाय इस्लाम के कोई दीन तलब करे तो उससे वो दीन कबूल ना किया जाएगा, जिससे ज़ाहिर है कि गैर इस्लाम अगर ईमान हो तो वो काबिल कबूल नहीं, और इस आयत से यही साबित करते हैं। बस निकाल दिया हमने उस बस्ती से जितने उसमें ईमान वाले थे, और हमने मुसलमानों के एक घर के सिवा उसमें पाया नहीं। सियाक़ो सबाक से ज़ाहिर है कि मुस्तस्ना बैतन मिनल मोमिनीन है और तकदीर ये होगी फमा वजदना बैतन मिनल मोमिनीन अल अब्तियामन मिनल मुस्लिमीन, जिससे ज़ाहिर है कि मोमिन वही हैं जो मुस्लिमीन हैं। गर्ज़ ये कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह अवामिर को बजा लाने और शराब खुआरी और रबवा वगैरह कबायर से इज्तनाब करने में उन्होंने हद से ज़्यादा तशद्दुद किया है। चुनांचा इब्न हज़म और शहरस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मलल और नहल में उनका अकीदा बयान किया कि अगर कोई उम्र भर इबादत करे मगर कभी एक कबीरा का मुर्तकिब हुआ करता हो, या एक नमाज या रोज़ा कसदन तर्क कर दे और कबल तोबा मर जाए, तो वो कतन दोज़खी है और फ़िरौन और अबू लहब के साथ हमेशा दोज़ख में रहेगा। फिर अगर खुदा ताला भी उसको दोज़ख से निकालना चाहे तो ना निकाल सकेगा। और अमल बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर में इस कदर उनको एहतमाम है कि अगर कोई शख्स कहने सुनने से ना माने तो तलवार से उसको मनाना चाहिए। देखिए दीनी मामलात और आमाल की तरफ किस कदर उनकी तवज्जो मबजूल है। हमारे मासरीन गो मुतज़िली होने का दावा करते हैं और मज़हब मुतज़िली की तारीफ़ करते हैं और अमली सबूत भी देते हैं कि मुख्तलिफ़ फ़िया मसाइल में मुतज़िला के दलाइल से अहले सुन्नत व जमात के मज़हब को रद्द करते हैं, मगर उनके अमल की जानिब निगाह डाली जाती है तो उसका नाम तक नहीं सुना जाता। फिर उनकी मुतज़िली क्यों कर समझा जाए।
ادنا توجہ سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ نہ وہ سنی ہیں، نہ معتزلی، نہ شیعہ وغیرہ، صرف مسلمانوں کی دل آزاری اور تفرقہ اندازی کی غرض سے رد و قدح کا بکھیڑا اور جھگڑا لگا رکھا ہے۔ خیر حق تعالی ہم کو اور ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ قصد السبیل میں لکھا ہے کہ ایمان شرعی کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام پہنچائے ہیں اور ضروری طور پر ان کا علم ہوا ہے، ان کی تصدیق اس طور سے کی جائے کہ جو امور تفصیلاً معلوم ہوئے ہیں ان کی تصدیق تفصیلاً، اور جو اجمالاً معلوم ہوئے ان کی تصدیق اجمالاً ہونا، خواہ وہ دلیل سے حاصل ہو یا بغیر دلیل کے، لیکن یہ ضروری عمل ہے کہ تصدیق جزئی ہو۔ تعریف میں جو قید لگائی گئی کہ جو امور کو ضروری طور سے معلوم ہوئے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو عوام الناس بھی سمجھ سکتے ہیں اور ان کے معلوم کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں، جیسے وحدانیت اور نبوت اور نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ، بخلاف ان مسائل کے جو اجتہاد سے معلوم ہوتے ہیں، اور تفصیلی امور سے مراد وہ امور ہیں جن کا ذکر مفصلاً ہوا ہے، جیسے ملائکہ میں جبریل و میکائیل وغیرہ، اور انبیاء میں موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ علیہ السلام، اور کتابوں میں تورات، انجیل وغیرہ، اور اجمالی امور سے مراد وہ امور ہیں جن کی تفصیل معلوم نہ ہو، جیسے کل انبیاء اور کل کتب و ملائکہ۔ اس میں اس قدر ضرورت ہے کہ کہے ہم سب پر ایمان لائے۔ حاصل یہ کہ جن چیزوں کا وجود ظاہری طور پر اس طرح ثابت ہے کہ عوام الناس بھی سمجھ لیتے ہیں، جیسے فرشتوں کا وجود، کہ ان کا آسمانوں سے اترنا اور چڑھنا وغیرہ، امور قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ان کا وجود مستقل ہے، وہ ہمارے قوہ نہیں ہیں۔ ایسے امور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی تعویلین کر کے کہے کہ فرشتے بھی ہمارے قوی ہیں، ان کے سوا کوئی چیز نہیں، تو سمجھا جائے گا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ تصدیق ایمان میں چونکہ تصدیق معتبر ہے، اس لیے ضرور ہے کہ اس کے بھی معنی سمجھ لیے جائیں۔ کشاف الاصطلاحات میں لکھا ہے کہ نعت میں تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ کسی قائل کی طرف صدق کی نسبت کیا جائے، خواہ وہ دل سے ہو یا زبان سے، اور تصدیق معرفت میں یہ فرق ہے کہ تصدیق ضد انکار ہے اور معرفت ضد جہالت و نکارت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے کہ تصدیق تسلیم کرنے کا نام ہے، اس میں اسی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ تسلیم انکار اور استکبار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ تصدیق ربط قلبی کا نام ہے، جو امر قصبی ہے کہ مصدق اپنے اختیار سے کرتا ہے، اسی واسطے لوگ ایمان کے امور ہیں اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے، اور وہی تصدیق تمام عبادتوں کا سر ہے، بخلاف معرفت کے کہ وہ بغیر اختیار کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی دیوار یا پتھر پر نظر پڑتے ہی بے اختیار معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دیوار یا پتھر ہے، اور تصدیق میں خصوصاً تصدیق شرعی میں واجب ہے کہ وہ قصبی ہو۔ ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ خیالی کی بحث ایمان میں لکھا ہے کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ معرفت مذکورہ تصدیق لغوی سے خارج ہے، مگر اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ تصور میں داخل ہے یا تصدیق منطقی میں۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ تصدیق منطقی میں داخل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تصور ہے۔ حاصل یہ کہ ایمان میں جو تصدیق معتبر ہے، معرفت پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ اہل کتاب کو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معرفت حاصل تھی کہ آپ نبی ہیں، اس لیے کہ کتب سابقہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و حالات برابر مذکور ہیں، جن کے مطابق انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ پھر ولادت شریف کے زمانے میں کاہنوں کا خبریں دینا کہ آپ کا ظہور قبیلہ قریش میں ہو گیا، اور ہر طرف ہاتفوں کی پکار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پیدا ہو گئے، اور بتوں کا سر مسجود ہو جانا وغیرہ حیرت انگیز امور جو ولادت شریف کے وقت اور اس کے قبل و بعد ظہور میں آئے، جو کتب احادیث میں مسرح ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حرکات و سکنات اور جامع فضائل سوری و معنوی ہونا، جو خاصہ منتخب افراد انسانی اور انبیاء کا ہے۔ یہ سب امور ایسے ہیں کہ جس ذات میں جمع ہوں، ممکن نہیں کہ وہ معمولی آدمی سمجھا جائے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ عالیہ کی طرف توجہ دلانے میں کافی دفافی ہے۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا اور وقتاً فوقتاً معجزے دکھانے لگے جن کا ظہور قدرت مخلوق سے خارج اور خاص قدرت الہی سے متعلق ہے، اور کلام الہی پڑھ پڑھ کر سنانے لگے جس میں علاوہ تاثیرات روحانیہ کے فصاحت و بلاغت میں بھی اس درجے پر ہے کہ تمام جن و انس اس کے جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور باوجود اس عام اعلان کے فصحاء عرب دم نہ مار سکے، تو بتائیے کہ اتنے براہین قاطع اور مشاہدات کے بعد ایسا کون بلید الذہن اور پاگل ہوگا کہ اس کو معرفت حاصل نہ ہوئی ہو؟ غرض یہ کہ عموماً کفار خصوصاً اہل کتاب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضرور حاصل تھی، چنانچہ خود حق تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یعنی جس طرح ہر زوجت دیکھنے سے اپنے لڑکوں کی معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے کہ آدمی 1000 لڑکوں میں اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح کثرت علامات و امارات و معجزات کی وجہ سے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ دیکھیے باوجود اتنی معرفت کے ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تصدیق لغوی ان میں نہیں پائی گئی، کیونکہ وہ تکبر اور عناد کی راہ سے گویا یہ بات کہتے تھے کہ یہ سب کچھ صحیح، مگر ہم تصدیق کی نسبت ان کی طرف کبھی نہ کریں گے کہ وہ اپنے دعووں میں صادق ہیں، اگرچہ مقتضی اس معرفت کا یہ تھا کہ وہ تصدیق کر لیتے، مگر تعصب مذہبی نے ان کو اس سے روکا اور کافر کے کافر رہے اور وہ معرفت بیکار گئی، بلکہ وہی وبال جان ہوئی، کیونکہ جان بوجھ کر ایمان نہ لانے والا بنسبت نادان کے زیادہ مواخذے کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس معرفت ایمان نہیں، بلکہ اس کے بعد اپنے قصد سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔